الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی قوم کے مستقبل کے معمار و شہین نوجوان بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عوامی تحریک علم کے پلیٹ فارم سے ہم عوامی تحریک علم کا کچھ تعارف کرائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا لاہے عمل فیوچر میں نیکسٹ فیو منتھ میں جو پارٹی کا پروگرام بنا ہے اس کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ پاکستان کے حالات اس وقت جو انتہائی کریٹیکل سچویشن میں ہے، یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو قومیں اپنے مستقبل کے بارے میں غور نہیں کرتی، سوچتی نہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے بارے میں بہتری کا لاہے عمل اختیار نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ان کی حالت وہی ہوتی ہے جو آج پاکستان کی ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ عرصہ دراز سے محکومی میں رہنے کی وجہ سے کچھ پیری سے مرید بن گئے، کچھ حاکم سے محکوم فیل کرنے لگے اور کچھ ملائی سے مقلد بن گئے۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس طریقے سے اس محکومی سے، اس غلامی سے، اس مایوسی سے نکلنا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنی سوچ، اتنا علم بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کر سکیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس مایوسی سے، اس غلامی سے، اس غربت سے ہم نے باہر آنا ہے۔ تو جس ملک میں اس طرح کے حالات ہوں، اس ملک کا جو دانشور طبقہ ہوتا ہے، جو علماء حضرات ہوتے ہیں، جو صحافی برادری ہوتی ہے، سیاستدان ہوتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے سب سے بڑا ضروری ہوتا ہے، ان پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو وہ علم دیں، وہ سوچ دیں، ان کو ایسی انسپائریشن دیں تاکہ وہ اس مایوسی سے، اس غلامی سے باہر آ سکیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، وہ خود سب سے بڑی مایوسی، غلامی کی جو انتہائی پستی کی حالت ہوتی ہے نا، اس میں گر چکے ہیں۔ ان کا علم تک غلط ہو چکا ہے۔ تو جس معاشرے میں پڑھے لکھے طبقے کی یہ صورتحال ہو جائے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ان کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اگر آپ غور کریں، جب سے پاکستان بنا ہے، سب سے پہلے ہم جاگیروں کے غلام تھے، پھر سرمایہ داروں کے غلام بن گئے، پھر بیوروکریسی کے غلام بن گئے، پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عسکری ادارے ہیں، ان کے غلام بن گئے، جوڈیشری کے غلام بن گئے۔ اب ہم ایک تیسرا طبقہ، یہ جو صحافی برادری ہے، یہ جو میڈیا والے حضرات ہیں، ان کے غلام بن گئے۔
اور اب ریسنٹلی عمران خان صاحب نے ایک نیا ایسا ادارہ پیدا کر دیا ہے، اب اس کی غلامی میں ہم چلے گئے ہیں، جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ تو اگر اس بیماری کی وجہ تلاش کریں نا، تو وہ وجہ، سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ وہ جہالت کدھر سے آتی ہے؟ وہ انسان کے نفس سے آتی ہے۔ سارے کے سارے علم کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس میں رکھے ہیں۔ تو جب آدمی نفس کا غلام بن جاتا ہے تو وہ جو فیکٹری ہوتی ہے سوچ، ارادہ اور اختیار کے پیدا کرنے کی، خلاقی وجود، عقلی وجود، جمالیاتی احساسات، وہ بھی ادھر پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے جتنے نظریات، سوچ، اخلاق، ہر چیز، انسان کا پورا فیوچر، سارے کا سارا علم وہ انسان کے نفس میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا نفس ہی غلام ہو جائے، وہ علم پیدا کرنے والی فیکٹری، وہ اس کے انسان غلام بن جائے، جو جہاں سے علم پیدا ہونا ہے وہ ادھر سے ہی غلط ہو جائے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان قوموں کی، ان لوگوں کی، ان خاندانوں کی، ان انسانوں کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سراسر رحمت ہے، اور آپ کی رحمت ابدی ہے، آپ کل شیء قدیر ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، اتنی ٹھاٹھے ماری رحمت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ بے مانگے انسان کو دیتے ہیں۔ کوئی کس جگہ پہ ہے؟ یہ پوری کائنات، زمین و اسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے، سب کیکش ہیں، اس طرح کے 6 سمان اور ہیں، سب کے سب، ہر چیز کو، ایک پتھر کے اندر کو کیڑا ہے اس کو بھی، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہیا کرتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے بغیر مانگے، بغیر کوشش کیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہدایت ہے، وہ علم ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ ایمان ہے، وہ اللہ پر یقین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز صرف اس کو دیتے ہیں جو اس کی طلب کرتا ہے، جو اس کا طالب علم ہوتا ہے، جو اس علم کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز صرف اس انسان کو دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز، سارے کے سارے علم کے خزانے، تھوڑی دیر بعد